چلے جی. عجز و انکساری سے نماز ادا کرنا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بے شک دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں عاجزی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے. ایک ہے زبان سے ہی صرف کہنا سبحان ربی اللہ اللہ، سبحان ربی اللہ اللہ، سبحان ربی اللہ اللہ، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن ایک کسی وقت انسان اس منظر میں ڈوب جاتا ہے اور کہتا ہے خالق و مالک میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، میں نے اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکا دیا اور جھکا کے میں تیری بلندی، تیری کبریائی، تیری عظمت کا اقرار کرتا ہوں. اے خالق تیری عظمت کا، تیری بلندی کا، تیری کبریائی کا اقرار کر رہا ہوں. ہاں انسان سوچتا ہے، اس سوچ میں ڈوب جاتا ہے اور پھر عجز و انکساری آتی، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں. جب اتنا عجز و انکساری سجدہ کرتے وقت آئے گی، جب سجدے سے اٹھے گا تو شیطان دور چلا جاتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالی شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اس آدمی کو جو سجدے میں عجز و انکساری کرتا ہے، رب تعالی کا عاجز بندہ بن جاتا ہے. ایک جگہ کو چند سال پہلے کی بات ہے جی، یہاں جنات کا بصیرہ، جن بڑے ہیں اور یہ جن بڑے ہی یہ تنگ کرتے ہیں. کوئی ایسا ہے کبھی چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں، سامنے ایسے ہوتی ہیں، بڑے ہیں تو وہاں بڑے جنات کا وہ کسی کو دورہ پڑ جاتا ہے. اب دورہ کسی بچی کو یا بچے کو پڑا ہوا ہے اور اب وہاں شیاطین کا کوئی بسیرا ہوگا، کیسے ہی ہوگا. وہ محمد پور حضرت سے حاضر ہوئے، عرض کی حضرت وہ اب یہ ایسا ہے، آپ نے کچھ بتایا پڑھنے کے لیے لیکن وہ نہیں. پھر کہنے لگے جی وہ ذرا جی آپ جی تشریف لے آئیں، پھونک لگا دیں. اب حضرت وہ کام گھر کے دروازے پر گئے تو جو بچی یا بچہ تھا بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا، بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا. کیوں بیٹھ گیا بھائی؟ کہ جس کا سر سجدے میں جاتے ہوئے عجز و انکساری آتی ہے، اللہ اس کی زبان میں اور اس کے بازو میں قوت دیتا ہے، اس کی زبان اور اس کے بازو میں قوت. تو اللہ والا جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان کا اثر وہاں وہاں ختم ہو جاتا ہے. انسان جیسا بھی ہو، جتنا بھی ہو، جب اللہ والے کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، سر پہ کپڑا لے لیتا ہے، عجز و انکساری کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر کیسا جذبہ آ گیا؟ اس لیے جذبہ آیا کہ آگے بیٹھے والے کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ کرے. جب اللہ والے کے دامن سے وابستہ کریں گے شیطان دور رہے گا، دور بہت دور رہے گا. تو جو اللہ والا ہے یہ انسان کے لیے، جو اس سے تعلق والا ہے اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے. آپ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا، یہ مت سمجھیے وہ غافل ہے، ہاں وہ دعا بھی کرتا ہے، کسی موقع پر وہ دعا بھی کرتا ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. ایک آدمی وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آ رہا تھا تو راستہ میں پل تھا، پل، اور اس پل پر یہ دور تھوڑا تھا آبادی والا، وہ تو ٹاواں ٹاواں کو آدمی جسے کہتے ہیں. اس پل پر کوئی لڑکی بھی ساتھ ہو گئی، جوان لڑکی. اب اس نے ایک آدھ مرتبہ دیکھا، کوئی ارادہ اس کا برا بنا، لیکن پھر اس کے دل میں کوئی خوف سا آ جاتا ہے، کوئی ہیبت ایسے ہی، تو پھر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر وہ دیکھ نہیں سکا. بھر ایسا کوئی اسی عالم میں وہ جیسے بچ بچاؤ ہو گیا اور پھر وہ استغفار پڑھتا پڑھتا حضرت جنید بغدادی کے پاس، حضرت ان کے پاس آ گیا. آ کے سلام عرض کی، حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا واہ بھائی واہ اللہ کے بندے،
تم پل پہ کچھ کر رہے تھے، جنید بغدادی یہاں بیٹھا تیرے لیے دعا مانگ رہا تھا. ہاں تو کسی ایسے کے ساتھ تو وابستہ ہونا چاہیے نہیں کہ اگر کہیں کچھ کرنے ہی لگے تو پیچھے کوئی دعا والا تو ہو. تو اللہ والا یہ دعا کرتا ہے، انسان کو شیطان سے بچاتا ہے. اس پر جب وقت نزع آتا ہے، شیطان نزدیک آ کر ایمان چھیننا چاہتا ہے، اللہ والا اس وقت آ کر اس کے ایمان کو بچاتا ہے، اس کے ایمان کو بچاتا ہے. کہتے ہیں کہ جس آدمی کے دامن سے انسان وابستہ ہو، جس کا بیت ہو جائے، اس کے ذمے 4 کام ہیں. شیخ کے ذمے وہ 4 چیزیں کرتا ہے. ہم جاتے ہیں جی، اور جی سر درد ہے ذرا پھونک لگا دیں جی، اور جی بچہ بگڑ گیا جی دعا کر دیں، کر دیتے ہیں دعا. وہ فلاں کام ہو گیا جی اس کے لیے دعا کریں، وہ بھینس دودھ نہیں دے رہی اس کے لیے دعا کریں جی، پیڑے کو وہ پھونک لگا دیں، پھونک لگاتا ہے. چلو جی اللہ یہ بھی کرتا ہے، ہوتا رہتا ہے. یہ ایک فرون کے فرائض میں شامل نہیں ہے. جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جانے لگے، اس کا ارادت مند تو اسے کلمہ پڑھوا کر دنیا سے رخصت کرے. اللہ والے کے دامن سے جو وابستہ ہے وہ دنیا سے جب جاتا ہے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے. کیوں کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے؟ پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. یہ اللہ کی مہربانی، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عجز و انکساری کرتے ہیں وہ خود کیا فلاح پا گئے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی فلاح پا جاتا ہے. ایک اس کا فرض یہ ہو گیا کہ جب وہ مر رہا ہے اسے کلمہ طیبہ پڑھا کر رخصت کرے. اور دوسرا اس کا فرض یہ ہے کہ جب منکر نکیر آ کے پوچھے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ پھر آ کے قبر میں ہی کہہ دیتا ہو پتر بول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. سوالوں کا جواب. اور تیسرا، قیامت کے دن جس وقت اعمال تولے جا رہے ہیں، جنت اور جہنم کی رسید مل رہی ہے، اسے ٹکٹ بھی لے گا تو کس کی؟ جنت کی ٹکٹ لے کے. کس کی ٹکٹ لے کر دے گا؟ جنت کی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جو جس کے دامن سے وابستہ ہوگا، اگر وہ طاقت والا قوت والا ہے تو اپنے ارادت مندوں کو جنت کی ٹکٹ بھی لے کے دے گا. جنت کی ٹکٹ بھی. اب آپ نے کسی کو ٹکٹ تو لے دی، بھائی جاؤ بھائی تو نے سعودیہ جانا ہے، یہ تمہارے پاس ٹکٹ ہے، لے لو. اور ہر ٹکٹ والے کو اب وہ جہاز پہ تو نہیں بٹھاتے، اس کے بڑے مرحلے ہیں، گزر کر پھر جہاز پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ویزا بھی چیک کرتے ہیں جی، ویزا ہے یا نہیں ہے، ویزا ہوگا تو بٹھائیں گے، ویزا نہیں ہے تو کیا کریں گے. ٹکٹ تو آپ نے لے لیا. اب اللہ والا چوتھا اس کا فرض، جنت کا ٹکٹ ہی نہیں صرف لے کے دیتا، اس کو پل سرا سے بحفاظت گزار کر جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے. یہ 4 اس کے فرض ہیں. ہم سمجھے اس کا فرض یہ ہے سر میں درد ہوگا تو پھونک لگائے گا تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، کہیں کو کاروبار کا مندہ ہوگا تو شب کرے گا تو کاروبار کا مندہ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی کوئی بچہ ہے اس کو یا بھینس ہے وہ دودھ نہیں دیتی تو یہ پھونک لگائے گا تو دودھ، یہ بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے. لیکن اس کے اصل فرائض کتنے ہیں؟ 4. اس کے اصل فرائض کتنے ہیں؟
4 ہیں. پہلا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھائے. دوسرا یہ ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دلوائے. تیسرا یہ ہے قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلوائے. اور چوتھا یہ ہے کہ پکڑ کے ہاتھ سے اسے پل سراج سے گزارتے ہوئے جنت کے دروازے تک پہنچائے. تو یہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں باہمت لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو انسان کا ایمان بچاتے ہیں، قبر میں بچاتے ہیں، حشر میں بچاتے ہیں، پل سراج سے بچا دیتے ہیں. تو یہ وہ مومن ہے طاقت والا مومن. جس انجن میں بڑی طاقت ہوگی وہ پیچھے بڑوں کو لے جائے گا. انجن ہی کمزور ہو تو بیچارہ کیا لے جائے گا؟ انجن وہ پاکستانی بنا ہوا ہو یا باہر کا بنا ہو، پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ جائے بیچارہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا. اس میں کیا ہے، نہ ڈیزل ہو نہ کوئی، وہ انجن کیا چلے گا؟ انجن تو وہی چلے گا جو طاقتور ہوگا، جس میں ڈیزل ہو. اور جو چلتا ہے تو پھر وہ تیز چلتا ہے، قوت کے ساتھ چلتا ہے. ایمان والے کا انجن اگر طاقتور ہوگا تو اس کے پیچھے جتنے بھی ڈبے لگا دیں گے وہ فر کرتا ہوا سب کو لے جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ لایا جائے گا. آئیے اللہ سے دعا مانگے، اے خالق ہمیں امام بھی دے تو ذرا طاقت والا عطا کر دے، قوت والا عطا کر دے. ہاں، یہ ہماری تاریخ میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام ہے حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. تفسیر کبیر لکھی، دنیا کی اس وقت ایک بے نظیر علمی تفسیر ہے. اس جیسی تفسیر اپنی نوعیت کی اب تک کوئی نہیں لکھ سکا. اس میں بڑے نکات ہیں. وہ ایک بزرگوں کے پاس آئے بیعت ہونے کے لیے، اور جب بیعت ہونے کے لیے آئے تو بزرگوں نے دیکھا یہ بہت بڑا عالم ہے، اسے اپنے علم پر ناز ہے، تو علم پر ناز تو نہیں چاہیے. انہوں نے ایک نظر ڈالی، علم سارا کھینچ لیا. جب علم کھینچ لیا تو اب وہ خالی بیعت ہوئے لیکن اب خالی ہو گئے. رونے لگ گئے. عرض کی حضرت باقی آتی ہیں خالی جولی، جولی بھر کے جاتی ہیں، میں جولی بھری لے کے آیا، خالی ہو گئی. فرمایا اللہ اللہ کیا کرو، اس کام کو چھوڑو. انہوں نے عرض کی حضور بڑی محنت سے علم حاصل کیا، اللہ اللہ بھی کروں گا پر یہ کام بھی تو ہے نا، علم تو اللہ نے دیا ہے. آپ نے مہربانی فرمائی، علم واپس کر دیا. اب علم واپس کر دیا، دوبارہ جا کے دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے جو ان کا طریقہ تھا. پھر پیر و مرشد کے پاس آنے کی ہمت نہ ہوئی. یہ تو کوئی عجب رنگ کا پیر ہے جو علم بھی کھینچ لیتا ہے، میں نے تو بڑی محنت سے یہ علم حاصل کیا ہے، یہ اب جائیں گے تو ایک نظر اور الٹی لگا دی تو پھر میرا علم تو جائے گا. ہمت کئی مرتبہ کی لیکن ہمت نہیں پڑی. تو ان پر ادھر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی. وقت آ گیا دنیا سے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا شیطان آ گیا. کہنے لگا راضی بڑے علم والے ہو، بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ اس کا ایک دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیل دی. اس نے وہ اپنے علم سے شیطان عالم، اس نے دلیل کو توڑ دیا. دوسری دلیل دی وہ توڑ دی، تیسری دلیل دی وہ توڑ دی، چوتھی 100 دلیلیں دے دی. 100 دلیلیں دے دی تو شیطان نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی. بڑا عالم تھا شیطان، 100 دلیلیں توڑ دی. ادھر شیخ احمد جام جو ان کے پیر و مرشد تھے وہ وضو فرما رہے تھے اپنے علاقے میں، اور یہ شیخ یہ حضرت امام فخر الدین رازی یہ اپنے علاقے میں
موت کی کیفیت میں ہیں، شیطان حملہ کر رہا ہے، اللہ کا ایک ہونا بھی ان کے ذہن سے نکال رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہے، تین ہے، پانچ ہے، جیسے وہ اپنی کوئی بات ڈالنے لگا۔ ادھر جب 100 کی 100 دلیلیں دے دی، پریشان ہوئے، تو پیر و مرشد وضو کر رہے تھے، پانی کا ایسے پکڑ کے یوں مارا ایسے، اور زمین پہ مار کے کہا کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ اتنا پانی ادھر پھینکنا تھا، یہ پانی وہاں نہیں گرتا ہے، جا کے امام راضی کے چہرے پہ جاتا ہے، اور پیر کی آواز آتی ہے، شیخ کی آواز آتی ہے، اور آواز آتے ہی کیا آتی ہے کہ کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو یہ اللہ والے ہیں، مرتے وقت اپنے ارادت مند کو کلمہ پڑھوا کر رخصت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے خالق و مالک ہمیں ایسے افراد سے وابستہ کر دے جو ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ کی سعادت بخش دے، اور جب انسان با ایمان رخصت ہو گیا پھر آگے اس پہ رحمت اور کرم ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عجز و انکساری کرتے